امید ہے کہ جو گزشتہ دو دروس کے اندر ہوا، دو کلاسز میں، وہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت کتنا، اس کی اہمیت ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہمارے سامنے آ جائے اور وہ کوئی جھوٹا دعویٰ کر دے تو اس پر پھر اگر ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس پر معجزہ طلب کرنے والے کا پھر کیا مطلب حکم ہے، یہ سب ہم نے پڑھ لیا۔ اور پھر گزشتہ جو درس ہوا تھا، کلاس ہوئی تھی، اس میں جن جھوٹے مدعیان یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا ذکر تھا، وہ ہم نے پڑھا۔ اور مختصراً پھر ہم نے ایک تمہیدی 5ویں جو فصل کے اندر تھا کہ یہ مرزا قادیانی، یہ قادیانی فتنہ یہ کس طرح ہمارے سے وجود میں آیا، تو یہ مختصراً اس کا آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایک انگریز کی سازش تھی۔ جب اس کی حکومت ہندوستان کے اندر آئی تو ایک پوری سازش کے تحت اور پلاننگ کے ساتھ اس کو لایا گیا۔ اب مزید آگے دیکھیں کہ 6ٹھی فصل صفحہ نمبر 31 ہے۔ یہ اتنا تو ہم نے جان لیا تھا پچھلی کلاس میں کہ ان کا منصوبہ کیا تھا، یعنی انگریزوں کا اصل یہی تھا کہ پہلی ان کی کوشش کیا تھی کہ جتنے مسلمان ہیں یہ عیسائی بن جائیں، اور اگر یہ عیسائی نہیں بھی بنتے تو مسلمان بھی نہ رہیں، یعنی ان کو ان عقائد کے اعتبار سے اتنا کھوکھلا کر دو۔ اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ آج ایک ماڈرن مسلمان کو آپ کھڑا کر دیں اور کسی غیر مسلم کو کھڑا کر دیں اور کوئی جانتا نہ ہو ان کو، ان پہ بتا دیں کون مسلمان ہے کون غیر مسلم، بتائیں وہ دیکھنے سے تو نہیں آپ پہچان سکتے نا۔ ظاہری حلیہ انہوں نے تبدیل کر دی ہے مسلمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ عقائد کی حفاظت فرمائے، یہ اللہ کرے یہ جو ہے نا اب ساتھ لے کر جائیں صحیح عقیدت۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس بندے کا انتخاب کیا گیا، اور انتخاب جب کیا گیا تو اس نے بھی اپنا کام بڑا جو ہے نا، کیونکہ خاندانی غدار تھا یہ شخص، اور بڑا دیانتداری کے ساتھ اتنے یعنی پوری لگن کے ساتھ، دیانتداری سے مراد پوری لگن کے ساتھ اس نے اپنا یہ کام کیا، یعنی ان کی غلامی کی انگریزوں کی۔ اس کا ذرا پس منظر دیکھ لیں۔ کہتے ہیں انگریز جب ہندوستان میں آیا تو اس نے اپنے اقتدار کے حصول میں اور اس کو پھیلانے کی غرض سے مختلف اوقات میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو خریدا، جیسے بنگال میں حصول اقتدار کے لیے میر جعفر اور میسور کے شیر ٹیپو سلطان کی جدوجہد کو کام بنانے کے لیے میر صادق کو خریدا۔ مسلمانوں کے عقائد کو برباد کرنے کے اور قتل و غارت کرنے کے لیے اور قتل و غارت کے ذریعے طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اسماعیل دہلوی اور سید احمد رائے بریلی کو چنا۔ مسلمانان کو کے دلوں میں انبیاء اولیاء کی عقیدت و محبت کو نکالنے کے لیے رشید احمد گنگوہی کو، خلیل احمد امبیٹوی وغیرہ ان کے ہاتھ پر رکھا۔ اچھا، اہل اسلام کے قلوب سے عقیدت آخرت نکالنے کے لیے، ان کی زندگی کو بے مقصد کرنے کے لیے سر سید احمد خان سے کام لیا۔ یعنی کہ ان کے مختلف مقاصد، الگ الگ بندوں کو چنا گیا۔ یہ جو بد مذہب ہے نا، یہ بھی کافی جو ہے نا حمایتی تھے، ان کی باتیں مانتے تھے، جس طرح یہ رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، اس طرح کے۔ اور اسی طرح فتنہ قادیانیت کے لیے مرزائیت، اب کیا اس کو غلام احمد قادیانی کو چنا انہوں نے۔ اب یہ اگلا جو ہے نا، انگریزوں نے غلام احمد قادیانی ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اب یہ جو پوری لمبی چوڑی تحریر ہے، اس کا میں خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک برطانوی پادری تھا
اس کے ذریعے اس کا جو ہے نا انتخاب کیا گیا، اور وہ ہندوستان سے مطلب کوئی بندہ تلاش کرنا چاہتے تھے کہ جو لوگوں کے عقائد خراب کرے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس طرح کر کے. تو اس بندے نے اس کے ساتھ مرزا غلام قادیانی کے ساتھ ایک طویل ملاقات کی، میٹنگ ہوئی ان کی، اور پھر اس کو یہ اپنا بتایا کہ ہمارے مطلب یہ ارادے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں. اچھا، 4 لوگوں کا انٹرویو لیا گیا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کے حوالے سے، اور باقی 3 کو فیل کر دیا گیا اور اس کو پاس کیا گیا. اور پاس بھی اسی کو ہونا تھا، آگے لکھا ہے کہ کیونکہ یہ خاندانی غدار تھا، اس کے باپ دادا بھی انگریز کے غلام تھے، اور اسی لیے اس کو جو ہے نا پھر مزید اس کا جو باپ تھا اس کو بھی انگریز جو گورنمنٹ تھی اس نے بڑے انعام و اکرام دیے ہوئے تھے، اور بہت زیادہ ان کی مطلب معاملت پہلے سے چل رہی تھی. تو اب اس کو جب آفر کی گئی تو یہ مال و زر کی لالچ میں اس نے یہ آفر قبول کر لی اور اس کام کے لیے تیار ہو گیا. اب پھر مزید دیکھیں مرزا قادیانی کا اعترافی بیان کہ وہ انگریزوں کا وفادار تھا، یعنی اس نے خود اعتراف کیا کہ ہم جو ہے نا انگریزوں کے وفادار ہیں. اور وہ لکھتا ہے کہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، میں انگریز کا لگایا ہوا پودا ہوں. کہتا ہے کہ میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں، نہ مدینے میں، نہ روم میں، نہ ہی ایران میں، نہ کابل میں، مگر اس انگریزی گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں. اقبال کا مطلب ہے بلندی، یعنی یہ ترقی، یعنی اس کی ترقی کے لیے میں دعا کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنا کام جو ہے نا اسی گورنمنٹ کے تحت اس کی غلامی میں کر سکتا ہوں. نہ مکے میں میرا کام چل سکتا ہے، نہ مدینے میں، اور نہ ہی دیگر مقامات پر. تو یہ اس نے خود اعتراف کیا. غداری کے ان سارے سرٹیفکیٹ، قادیانی کے اعترافی بیان اور سارے معاملات پر غور کرنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہے کہ انگریز حکومت کی انٹیلیجنس نے غلام احمد قادیانی کو انٹرویو میں کامیاب قرار دیا. گورنمنٹ آف برطانیہ سے اس کی تعیناتی کی سفارش کے لیے لکھ بھیجا کہ یہ بندہ ہمارے مشن کے لیے نہایت ہی موزوں ہے. اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ جس کے باپ دادا غدار اور وہ خود خاندانی غدار ہو تو اس کے لیے انگریز حکومت کے حکم کی تعمیل کرنا نہایت ہی آسان ہوگا. تو باقی 3 کو فیل کر دیا، اس ہی کو کیوں پاس کیا؟ کیوں پیچھے سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا غلامی والا، غداری والا. تو اس طرح مرزا قادیانی کو اس خوفناک مشن کے لیے منتخب کر لیا گیا، اور اب اس کو مکمل سرکاری سرپرستی، حمایت اور مراعات حاصل تھی. انگریزوں کی جانب سے ہدف مل جانے کے بعد 1868 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے معقول وجہ بیان کیے بغیر نوکری سے استعفیٰ دے دیا. یہ معمولی سے ایک نوکری کرتا تھا اور اتنی زیادہ تنخواہ بھی نہیں تھی، تو اس سے اس نے بغیر کسی وجہ کے استعفیٰ دے دیا. کیوں دیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مشن کو آگے لے کر چلنا تھا، اس وجہ سے دیا. اب مزید پھر دیکھیں جی، اس کا نام مرزا، نام اور سن پیدائش اور جھوٹی پیشن گوئی. مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش، اب پیدائش کے اندر نا یہ اختلاف ہے. اس کا بیٹے نے خود لکھا ہے کہ اس کا جو پورا خلاصہ میں آپ کے سامنے، اصل اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ اس کی جو پیدائش ہے 1831 سے 1837 یا 1837 یا 38 تک. تو اتنا یہ 37 یا 38 ایسے ہی 31 سے 37 یا 38، مطلب اس دوران 36 کا بھی ہے، 35 کا بھی ہے کہ اس کو پیدا ہوا. اچھا، یہ اس کے بیٹے نے یہ لکھا ہے
کہ اپنے باپ کے بارے میں کہ یہ اس تاریخ کو، اصل وجہ یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس نے ایک پیشن گوئی کی تھی، غلام احمد قادیانی نے پیشن گوئی کی تھی کہ مجھے وحی کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے کہ میں 74 یا 86 کے اندر عمر کی تعین کروں، یعنی 74 اور 86 سال کے اندر میری عمر ہوگی، 74 اور 86 اس دوران میرا انتقال ہوگا، یہ اس نے پیشن گوئی کی تھی۔ تو اب یہ جو تاریخ مختلف بتا رہا ہے، اس کا بیٹا لکھ رہا ہے، وہ اس وجہ سے یہ تعویلات کر رہا ہے کہ اس کی جو یہ پیشن گوئی اس کے باپ نے کی تھی وہ سچ ثابت ہو جائے، حالانکہ یہ جتنی بھی اس نے تاریخیں بیان کی ہیں ان کو جب ان کا حساب لگایا گیا تو اس کی عمر 70 سال بنتی تھی اور 70 سال میں یہ چلا گیا۔ تو یہ پیشن گوئی جو اس نے کی تھی کہ ہم 74 یا پھر 86 کے درمیان انتقال کریں گے، مجھے وحی کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، اس تو وہ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ یہ پوری تحریر کا خلاصہ یہ ہے۔ تو مزید جو ہے نا مرزا کا نام اور نسل نام بیان کرتا ہے۔ اب میرے سوانے اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد کا نام غلام مرتضی، دادا کا نام عطا محمد، میرے دادا پر دادا کا نام گل محمد، اور اس طرح کر کے یہ قوم مغل برلاس، پتہ نہیں کیا ہے برلاس، اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے۔ اچھا، یہ مزید جو ہے نا اس کی 2 شادیاں تھیں، پہلی بیوی سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے اور دوسری بیوی سے 4 بیٹیاں اور 6 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ اب مزید آگے دیکھیں، غلام احمد قادیانی کی ابتدائی مذہبی مصروفیت، یہ اس کا جو صحیح معنوں میں جو رجحان تھا شروع سے، ویسے تو یہ مختلف مذاہب کے بارے میں اس نے پڑھا تھا اور مناظرے بھی کرتا تھا، عیسائیت اور ہندو اور اس طرح کے لیے مناظرے وغیرہ کا بھی، لیکن زیادہ جو اس کا اپنا رجحان تھا وہ اہل حدیث غیر مقلد اس جانب تھا۔ یہ نیچے والی سیکنڈ ہے وہ ہیڈ لائن کو دیکھیں، غلام احمد قادیانی کا مذہبی رجحان، مرزا قادیانی کا مذہب رجحان غیر مقلدیت کی طرف تھا۔ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر لکھتا ہے، عقائد اور تعامل کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کا طریق حنفیوں، طریق سے مراد طریقہ ہے، حنفیوں کی نسبت اہل حدیث سے زیادہ ملتا جلتا ہے، یعنی وہابیوں والے معاملات تھے اس کے جو عقائد و نظریات تھے، اس کا رجحان وہابیوں، اور آج کل بھی ایک مرزا وہ چھایا ہوا ہے، بہت سارے مسکرانے بھی لگ گئے ہیں، جانتے ہوں گے، تو مرزا جونیئر اس کا مشہور کیا ہوا ہے، ہمارے مفتی صاحب ہیں، مفتی شبیر نہیں، مفتی بشیر صاحب ہی، شبیر صاحب ہے کوئی، تو وہ انہوں نے اس کا صحیح کر کے رگڑے بھی لگائے اور اس کا مرزا جونیئر پورا باقاعدہ ثابت کیا انہوں نے کہ اس کے سارے ہی معاملات وہی ہیں۔ محمد علی مرزا جو انجینئر محمد علی مرزا اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے سارے معاملات وہی ہیں جو مرزا قادیانی کے تھے۔ آہستہ آہستہ اب یہ جو ہے نا یہ آج کل کا یہ فتنہ ہے، اور اگر یہ فتنہ ابھی نہیں دبایا گیا تو یہ بھی بڑی تباہی مچا دے گا آگے چل کے، کیونکہ اس کے بہت سارے اب مطلب اس کو ماننے لگ گئے ہیں، اس کے پیچھے چل پڑے، خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہے نا، نیوٹرل جو وہ ہیں، وہ اب کہتا ہے کہ کبھی میں نے اتنے سال دعوت اسلامی میں گزارے، اتنے سال میں اتنا عرصہ میں نے وہاں دیوبندیوں میں گزارا، اتنا عرصہ میں نے وہابیوں میں گزارا، اتنا عرصہ میں نے جو ہے نا اہل تشیع میں گزارا، تو یہ سب جگہ گھوم گھام کے جب اس کا سامان کہیں نہیں بکا تو اپنی دکان کھول کے بیٹھ گیا۔ اب یہ سب کوئی غلط کہہ رہا ہے، اب وہ کہتا ہے یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، میں صحیح ہوں، مجھ سے سامان لے لو۔ اب یہ چاہ رہا ہے، پھر وہ دکھا رہا ہے۔ اچھا، لوگ ہمارے کتنے بھولے ہیں،
جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں ہم لوگ اتنے مطلب دین میں ہی بھولے ہیں، اگر ہمیں کپڑا لینا ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کپڑا کس سے اچھا ملے گا، اگر ہمیں جوتا لینا ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کس سے اچھا ملے گا، ہمیں دنیا جہان کی کوئی بھی چیز خریدنی ہو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے یہ چیز اچھی ملے گی، لیکن جب دین کا معاملہ ہو تو پھر ہم ایسی کسی کو بھی سن لیتے ہیں، کسی سے بھی سیکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم کیوں اپنے علماء کو چھوڑ کر دیگر کے پاس جاتے ہیں یا دیگر کو سنتے ہیں؟ ان کو سننا بھی نہیں چاہیے، بد مذہبوں کو، بد مذہبوں کی اچھی بات بھی نہیں سننی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم لوگ بس سن لیتے ہیں، اچھی لگتی ہے تو عمل کر لیتے ہیں، ورنہ کوئی عمل نہیں کرتے، یہ صرف سننے کی حد تک ہے۔ لیکن آپ کو کیا پتا اس نے کہاں ڈنڈی ماری ہے؟ وہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوگا، آپ یقین کر لیں گے۔ میں اگر کہوں آپ کے پاس سامنے پڑھوں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہیں جانا، اور میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت پڑھیے، اور اس میں کیا میں نے سنا ہے؟ یعنی اللہ تو فرمایا ہے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ آپ کو کہاں یار بات تو صحیح کر رہے، قرآن کے قریب نماز کے قریب نہیں جاؤ، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اور ترجمہ بھی کر کے بتا دیا نماز کے قریب نہیں جانا، اور کہا بھی ایمان والوں کو، لیکن اتنی بات کہہ کے خاموش ہو جاؤں تو، لیکن آگے وقت تو پڑھو وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نہیں جانا۔ تو یہ کیوں ہی کرتے ہیں ادھوری بات، اب جھوٹ بھی نہیں بول رہے، میں قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح حدیث کا معاملہ ہے، پوری بات بتائیں گے نہیں، اور ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن ہے، تو میں نے بھی قرآن ہی پڑھا تھا پہلے، اگر میں اگلی بات نہیں بتاتا تو آپ تو یقین کر لیتے، یقین کرنا بھی چاہیے قرآن ہی، لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس نے یہاں ڈنڈی ماری ہے؟ شاہ صاحب نے، شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ بڑا زبردست طریقے سے اس بات کو سمجھایا کہ عوام جو ہے نا یہ بد مذہبوں کی اچھی بات بھی نہ سنیں۔ دنیا کی مثال انہوں نے دی، کہتے پہلے بسیں چلتی تھی نا، اس پر لکھا ہوتا تھا کہ چلتی ہوئی بس پر نہ چڑھیں اور نہ ہی چلتی ہوئی بس پر سے اتریں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کنڈکٹر ہوتا ہے وہ جب چڑھتا ہے تب بھی بس چل رہی ہوتی ہے، اترتا ہے تب بھی چل رہی ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ نہیں کرے گا، اس کا روز کا کام ہے، آپ گر جائیں گے، آپ کا روز کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح علماء ان کو سن لیتے ہیں کہ تحریریں بھی پڑھتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان کو پکڑیں، انہوں نے کہاں ڈنڈی، ان کو پتہ چل جائے گا، وہ پھسلیں گے نہیں آپ، لیکن عوام کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو کیا پتا ہو، آپ تو سمجھ رہے قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ نیا فرقہ بنانا بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف اور صرف آدھے گھنٹے کا کام ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اور ترجمہ اور مفہوم اپنی مرضی کا بیان کر دو، بن گیا نیا فرقہ۔ اس میں کیا ہے؟ یہ ترجمہ اور مفہوم کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں یہ لوگ، اس لیے بد مذہبوں کی بات سننی ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال اس کا بھی ایک میری بات یہاں سے چلی تھی کہ مذہبی رجحان جو جیسے مرزا غلام قادیانی کا ہے اہل حدیث کی طرف زیادہ، تو اس کا بھی ایک ایسے کلپ میرے سامنے آیا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ میرا بھی زیادہ رجحان اسی طرف ہے، اہل حدیث کی طرف، وہابیت کی طرف، تو یہ بالکل وہی کام کر رہا ہے آہستہ آہستہ۔ مزید دیکھیں کہ اس کو بیماریاں اور کیسی یہ بات جو مجھے پڑھ کے بھی بڑا مزہ آیا اور آپ کو سن کے بھی مزہ آئے گا، غلام احمد قادیانی کی بیماریاں اور ذہنی کیفیات۔ اب یہ بندہ دیکھو نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کی اپنی حالت دیکھیں کیسے، یعنی ساری زندگی مختلف بیماریوں میں مبتلا رہا، اعصابی تناؤ، ذیابطیس، درد شقیقہ اور مختلف بیماریاں، مردانہ کمزوری وغیرہ، اور مستقل پیچس، یہ دست وغیرہ، یہ اس کے ساتھ بڑا تھا، اور پھر یہ ایک دن میں 100 مرتبہ واش روم جاتا تھا۔ یہ اس کو ایسی بیماریاں تھیں، ان بیماریوں کی وجہ سے مرزا کا کچھ ذہنی توازن بھی متاثر ہوا تھا، اسی لیے طرح طرح کی خرافات منہ سے نکالتا تھا، لیکن اپنے کام اور مشن کے ساتھ بہت مشغول اور مکار تھا۔ اس کا اپنا ذاتی حال یہ تھا کہ ایک آنکھ سے کانا تھا، اور الٹے پاؤں کا جوتا سیدھے پاؤں میں اور سیدھے پاؤں کو الٹے میں پہنتا تھا۔ یہ ایسا
دماغ تو اس کا کام ہی نہیں کرتا تھا. اچھا قمیص کا نیچے کا بٹن اوپر کی کاج میں اور اوپر کا بٹن نیچے کا کاج میں لگا لیتا تھا. اب یہ تو ہمارے بچے بھی اتنا سمجھتے ہیں. مطلب یہ اتنا گیا گزرا تھا اور کر بیٹھا ہے نبوت کا دعویٰ. معاذ اللہ. ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا, قصے کھڑتا رہا, جھوٹے دعوے, جھوٹی پیشن گوئیاں کرتا رہا, ساری زندگی گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتا رہا, مسلمانوں کو گالیاں دی, علماء کی توہین کی, اولیاء کی توہین کی, صحابہ کی توہین کی, انبیاء کی گستاخی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی گستاخی اور بے ادبی کی اور اللہ کی طرف افتراء کیا, یعنی جھوٹ باندھا. تو کہ اس طرح کی برا. اچھا یہاں پر دیکھیں مسلمانوں کو گالیاں دی, علماء کی توہین کی. یہ جو توہین کا معاملہ ہوتا ہے نا, یہ نیچے سے شروع ہوتا ہے اس طرح سے. بدتمیز جو بندہ ہوتا ہے نا, اس سے پھر کبھی کبھی بدتمیزی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ توہین کر بیٹھتا ہے. اس لیے انسان کو بدتمیز نہیں ہونا چاہیے, ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے ہمیشہ. وہ پہلے یہ چھوٹے طبقے سے شروع ہوتے ہیں, عام مسلمانوں سے, اس کے بعد پھر علماء. اکثر میں کہتا ہوں علماء کا جو آپس میں اختلاف ہو, بڑوں کا ان کو بڑوں میں ہی رہنے دو, تم بیچ میں نہیں پڑو. ماں باپ جب آپس میں اگر لڑ پڑے نا گھر میں, تو بچے بیچ میں نہ آئے تو بہتر ہے. ان کو کیوں, دونوں ہی اس کے لیے قابل احترام ہے, والد بھی والدہ بھی. اگر وہ والد کی طرف یعنی سائیڈ لے کر والدہ کو کچھ کہتا تب بھی گناہگار, والدہ کی سائیڈ لے کر والد کو کچھ کہتا تب بھی گناہگار. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ والد اگر والدہ کو مارے تب بھی بیٹا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا والد کا. اتنا ہے کہ وہ ماں کے آگے جھک جائے اور جو وہ ماں کو لگنے والی تھی وہ خود پر کھا لے, خود پر لے لے. باپ کا ہاتھ روک نہیں سکتا, پکڑ نہیں سکتا. اتنا ادب ہے, یعنی اتنی جرت بھی نہ کرے. تو یہ چھوٹا یہاں سے شروع ہوتا ہے, میں عرض کر رہا تھا, پھر علماء پہ, پھر اولیاء, پھر آہستہ 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 یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا. تو اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دینا چاہیے. اسی طرح مرزا غلام قادیانی کی بد کلامی اور حیا سوزی, یعنی انتہائی بد کلام یہ شخص تھا, گالیاں بکتا تھا, بد زبانی کرتا تھا اور بے حیائی اس کے اندر تھی, اور مزید جو ہے نا مغلظات بکتا تھا. اب اگر میں تفصیل سے ساری تحریر پڑھوں گا نا تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا. تو میں ہر اس کا جو ایک لکھا ہوا ہے نا اس کا خلاصتاً کہیں پڑھنے کی ضرورت پڑے گی, لفظ بہ لفظ پڑھ دوں گا, لیکن خلاصتاً چونکہ میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے تو آپ کو میں وہ خلاصہ بتا دوں. اب مزید اس نے پھر جھوٹ, اس کے مزید آگے دیکھیے, جھوٹ کے بارے میں خود ہی پہلے کہتا ہے کہ جھوٹ بڑا برا ہے, اور پھر خود ہی اپنی زبان کو جھوٹ سے ہمیشہ تر رکھتا تھا. یعنی جھوٹ کو غلط بھی کہتا تھا اور خود جھوٹ بولتا تھا. اور یہاں تک اس نے کہ جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تو پیچھے رہ کیا گیا. یعنی جس بندے نے جھوٹ کی انتہا ہو گئی نا, پھر تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تو پھر پیچھے رہ کیا گیا. مزید اور دلیل کسی کی ضرورت ہے کیا کہ اس کے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے؟ اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور مزید جھوٹی پیشن گوئیاں دیکھیں اس کی. یہ پیشن گوئیاں کرتا تھا, یہ ہوگا وہ ہوگا, کیونکہ اپنے آپ کو اس نے نبی ظاہر کیا ہوا تھا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس میں ایک واقعہ جو یہاں پر ہے, اس کا ایک مرید تھا خاص, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک مرید خاص تھا کہ اس کو پتا چلا کہ یہ جو اس کا مرید تھا وہ پیر صاحب مشہور تھا, پیر منظور لدھیانوی. تو اس کو پتا چلا کہ اس کی بیوی حمل سے ہے. تو اس نے پیشن گوئی کر دی کہ تمہارے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا اور وہ زلزلے کا سبب بنے گا, زلزلے کی نشانی ہوگی وہ. اب ہوا کیا, بیٹے کی پیشن گوئی کی, بیٹی پیدا ہو گئی. اب پھر اس نے کیا کیا, اس نے کہا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی حمل سے ہوگی, وہ اسی عمل سے بیٹا ہوگا, وہ کسی بھی عمل سے ہو سکتا ہے, یعنی اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے.
لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہی، اس کے بعد بیوی اس کی مر گئی، نہ بیوی رہی نہ دوبارہ جو ہے نا عمل ہوا، تو اس طرح یہ جھوٹا ثابت ہوا۔ اسی طرح اس نے ایک پیشن گوئی کی کہ میں جو ہے نا کہ مکے مدینے میں مرنا تو دور کی، ہاں ہم مکے میں مریں گے یا پھر مدینے میں، یہ اپنے بارے میں لکھا کہتا تھا میں یا تو مکے میں مروں گا یا مدینے میں، مکے میں یا مدینے، اور یہ اس کو مکے مدینے مرنے کا تو دور کی بات ہے، کبھی اللہ نے عمرے کی بھی اجازت نہیں دی اس کو، ایسا بدبخت شخص تھا۔ مزید دیکھیں مرزا قادیانی کی غیر اسلامی دعووں کی طرف پیشن گوئی، اس نے اپنے جو ہمسر علماء ان کو شامل کیا، ان کی مدد، اور پھر جو ہے نا یہ پیشن گوئیاں مزید کی، اور ہاں یہ کہتا ہے کہ وہ الہام، اس کا بیٹا لکھتا ہے، خاکسار عرض کرتا ہے اس کا بیٹے کہ حضرت مسیح، یہ اپنے باپ کے نام کو، یوں تو الہامات کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا، یعنی الہامات میرے باپ کو ہوتے تھے، مرزا قادیانی کے بارے میں اس کا بیٹا لکھتا ہے، لیکن وہ الہام جس میں آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اصلاح خلق کے لیے صریح یعنی واضح طور پر معمور کیا گیا، چنا گیا، اور مارچ 1882 میں ہوا جب آپ براہین احمدیہ حصہ سوم تحریر فرما رہے تھے، یعنی اب باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس طرح کر کے یہ پیشن گوئیاں اور الہامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک بات کہتے ہیں کہ جس سے وہ وحی قرار دیتا تھا، بہت سی قرآنی آیات اور عربی عبارات اس پر الہام کی جاتی ہیں، یہ کہتا جسے وہ وحی قرار دیتا تھا، اور بہت ساری آیات جو انبیاء کرام علیہ السلام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں نازل ہوئی، اسے وہ اپنی ذات مراد لیتا تھا معاذ اللہ۔ وہ کہتا کہ جو نبیوں کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں خصوصاً حضور کی شان میں، وہ میری شان میں ہے معاذ اللہ۔ اس طرح کر کے مزید سب سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہ ڈائریکٹ نبی نہیں، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، آہستہ آہستہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے براہین احمدیہ میں آپ نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اس دعوے مجددیت کا اعلان خاص طور پر آپ نے 1885 کے شروع میں ایک اشتہار کے ذریعے کیا۔ اپنے بارے میں یہ لکھتا ہے کہ پھر جب 13ویں صدی کا آخر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے، مجدد۔ بیعت اور جماعت یہ 23 مارچ 1889 کو لدھیانہ میں حکیم احمد جان کے گھر پر ہوئی۔ جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی کہ پہلے دن 40 افراد نے بیعت کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر کے بارے میں۔ حضرت عمر کے بارے میں ایک فرمان ہے حضور کا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر ہے۔ یہ آپ نے علماء سے فرمان سنا ہوگا۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان پر فرشتے کلام کریں، یعنی فرشتے کلام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ ان کشف ہوتا ہے اور بکثرت اس کو الہام ہوتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایسے قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو انہوں نے فرمایا، اللہ نے وہ قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ جیسے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہی بات ہے کہ آپ کی جو ازواج ہیں وہ پردہ کرنے لگ جائیں، کیونکہ آپ کے پاس مختلف لوگ آتے ہیں، تو اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ پھر ایک مرتبہ حضور سے عرض کی حضور کہ کیا اچھا ہو جائے کہ ہم یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس کو جائے نماز بنا دیا جائے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو اس طرح کر کے کئی مقامات ہیں۔ تو محدث کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کی زبان پر فرشتے کلام کریں، یعنی ان کو کشف بہت ہوتا ہے، الہام آتے ہیں۔ یہ اپنے بارے میں وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اس امت کے محدث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محدث اس بات شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان پر ملائکہ کلام کرتے ہیں، یعنی
اس کی رائے درست اور کشف سچا ہوتا ہے، اسے الہام کی کثرت ہوتے ہیں۔ تو اب یہ لکھتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آج جناب کے بعد اس امت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ پہلے یہی کہتا تھا، نیا ہو یا پرانا، قرآن کریم کا ایک شاشہ کہتے ہیں حرف کو یا لائن کو، یہ نقطہ منسوخ نہیں ہوگا، ہاں محدث آئیں گے۔ اب یہ وہ اس فرمان کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں محدث آئیں گے جو اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور نبوت تامہ، مکمل نبوت کی بعض صفات ذلی طور پر اپنے اندر رکھتے ہیں، اور بالحاظ بعض وجوہ نشان نبوت کے رنگ سے رنگین کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے میں ایک ہوں۔ یہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب مزید دیکھیں، یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے، اور محدث بھی ایک معنی میں نبی ہی ہوتا ہے، معاذ اللہ، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے یہ اپنے آپ کو نبی ثابت کر رہا تھا شروع سے، لیکن پہلے اس نے مجدد کہا، پھر محدث کہنے لگا، گو اس لیے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزوی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے۔ اسی طرح پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ جو مہدی کے لیے، امام مہدی جن کے لیے کہا گیا کہ وہ آئیں گے اور خدا تعالیٰ کی یعنی کہ حضور نے ان کی بشارت عطا فرمائی ہے، تو اس سے میں ہی مراد ہوں۔ پھر مسیح اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ گستاخیاں دیکھتے جائیں آگے آگے۔ عین عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا اس کے بعد، یعنی خود حضرت عیسیٰ بن ابن مریم میں ہی ہوں، معاذ اللہ، یہ اس نے خود یہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کی جانب سے جب مرزا قادیانی پر اعتراضات وارد کیے گئے کہ حدیث مبارکہ میں عیسیٰ بن مریم کے الفاظ آئے ہیں، تو اس نے احادیث طیبات کی باطل اور من مانی تشریح شروع کر دی اور خود کو ابن مریم قرار دیا۔ لکھتا ہے اس لیے کو اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا، معاذ اللہ، اس نے میرا نام، جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے کہ 2 برس تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی اور پردے میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ 4 صفحہ 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی۔ اب یہ اس نے بہت بڑی یہاں پر گستاخی کی ہے، یہ اسی کے جو لکھے ہوئے وہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، معاذ اللہ۔ اور آخر کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ 4 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، پھر اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ یعنی کہتے ہیں مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے، یعنی میں ہی ہوں، چاہو تو قبول کر لو، معاذ اللہ۔ اس طرح کر کے یہ پھر اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ سلسلہ نیچے سے شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 اوپر ہوتا، تو یہ اتنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا اس نے کہا۔ پھر خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو پہلے مسیح سے اپنی شان، تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اس نے دوسرے مسیح کا نام غلام محمد رکھا، معاذ اللہ۔ اور مزید پھر یہ آگے لکھتا ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، معاذ اللہ، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھا سکتا، اور خدا کا فضل اپنے سے زیادہ مجھ پر پاتا، معاذ اللہ۔ یعنی خود کو افضل کر دیا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اسی طرح ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا،
ذلی اور بروزی، یہ اس کا انہوں نے خود ہی مفہوم لوگوں کو بتایا ہے۔ ذلی سے یہ مراد لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں جو نبی ہو اس کو کہتے ہیں یہ ذلی نبی، اور بروزی سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جو کمالات حضور کے اندر تھے وہ سارے کمالات جس کے اندر ہوں گے وہ معاذ اللہ وہ بروزی نبی ہوگا۔ تو یہ اس طرح کا یہ مفہوم جو ہے نا لوگوں کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ذل سے اس کی مراد یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثل کا سایہ ہے، اور بروز سے مراد یہ کہ اس کی ذات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات و خوبیوں کا ظہور ہو چکا ہے، اور قادیانی کی ذات گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے معاذ اللہ۔ اب غلام قادیانی کی باتیں اسی الفاظ میں ملاحظہ کریں۔ اب یہی خلاصہ ہے، اس کو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے نا، بس یہی الفاظ لکھے ہیں۔ یہ آخری پیراگراف دیکھیں صفحہ نمبر 48 کا، بلکہ اس سے اوپر والے بھی دیکھیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جائیں، اور یہ اوپر اس نے یہ لکھا ہے کہ اب جو ہے نا حضور جیسا نبی خاتم الانبیاء وہی ہیں، وہ وہی رہیں گے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں ذلی اور بروزی آ سکتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ذلی اور بروزی نبی تو 1000 مرتبہ بھی آ سکتے ہیں، رنگ میں آ جائیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا اظہار کریں، اور بجز بروزی وجود کے جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ جو کھلے کھلے طور پر نبیوں کی طرف خدا سے کوئی غیب پائے، اور چونکہ وہ بروز محمدی جو قدیم سے موجود تھا وہ میں ہوں، اور اسی لیے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی معاذ اللہ، بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی معاذ اللہ۔ مزید یہ کہتا ہے مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا، اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اور رسول رکھا معاذ اللہ، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان میں نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے معاذ اللہ، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ اب آگے تو اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اتنی باتوں پر رک گیا، حضور سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور پہلے یہ ذلی بروزی اور غیر حقیقی نبی ہونے کا پھر اس کے بعد دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد پھر صاحب شریعت اور حقیقی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، یعنی آہستہ آہستہ یہ اوپر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر یہ کہتا ہے 1900 یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے، یعنی صاحب شریعت اور حقیقی نبی ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے، اب اس کے بارے میں کہتا ہے یہ بھی تو سمجھو شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ بس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہے، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے یعنی کرنے والے کاموں کا حکم، اور نہی بھی ہے جن کاموں سے روکا جاتا ہے۔ مثلا یہ الہام قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم، یعنی مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ یہ براہین اہمیت اپنے درجے معاذ اللہ۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ یہ براہین احمد کے جو اس نے کتاب لکھی تھی اس میں، اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی ہے۔ اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر گئی،
اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی، اور اگر کہوں شریعت سے تو وہ شریعت مراد ہے، اور جس میں نئے احکام ہوں تو وہ باطل۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ شریعت سے یہی مراد ہے نا کہ اس کے اندر کام کرنے جو کرنے والے ہیں ان کا بھی ذکر ہو، اور جن سے منع کیا جاتا ہے ان کا بھی ذکر ہے، تو یہ تو میرے اس میں بھی ہیں کتاب کے اندر، اور قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں یہ ایسا۔ اس کے بعد پھر عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ اپنے بچپن کا جو ہے نا یہ واقعہ اس نے کہا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور شروع ہی میں اس کو خدا اور رسول پاک کے نام کا نام سنایا جاتا ہے۔ بعین ہی یہ بات میرے ساتھ بھی ہوئی، ابھی احمدیت میں بطور بچہ ہی تھا، جو میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ میں مسیح موعود محمد است، عین محمد است، یعنی مرزا قادیانی محمد ہے اور عین محمد ہے، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کر کے یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اپنے آپ کو اس نے یہاں پر ظاہر کیا۔ اس کے بعد پھر میں جو عرض کر رہا تھا آگے اگلے صفحے پر دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اب اگر ہم تھوڑا سا بد مذہبوں کی تحریرات کو دیکھیں اور اس کی، تو بد مذہبوں نے بھی تو گستاخی کی، انہوں نے بھی تو یہی کام کیے نا کہ بھائی حضور کا ادب، نبی کا ادب بڑے بھائی جتنا کرو، انہوں نے بھی تو یہی لکھا ہے نا اپنی کتاب۔ لیکن مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، بس یہ ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، باقی گستاخیاں کرنے میں انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ملتی جلتی یہ جو مرزے کی آپ گستاخیاں پڑھ رہے ہیں، اسی طرح کی ملتی جلتی گستاخیاں بد مذہبوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی۔ معاذ اللہ، یہ لکھا کہ حضور کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو یہ گدھے کے خیال سے برا ہے، معاذ اللہ، اور یہ لکھا کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے بھی بد مذہبوں نے، دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، اور اعلی جو تشیع ہیں، شیعہ ہیں، انہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق بس یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن گستاخیاں اگر دیکھی جائیں تو انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک گستاخیاں کی، اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں کی، حضور کی شان میں بھی، صحابہ کی شان میں بھی۔ اور اس بدبخت نے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کہ معاذ اللہ نبی ہونے کا ہی دعویٰ کر دیا۔ تمام انبیاء کے جامع کلمات، جامع کمالات ہونے کا دعویٰ۔ اب دیکھیں یہاں پر اس نے کیا لکھا ہے، خود کو تمام انبیاء کے نام کا جامع بتاتا ہے، یعنی ہر نبی کی شان اس میں موجود ہے۔ جامع کمالات سے مراد یہ ہے، دنیا میں کوئی نبی لکھتا ہے، دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا، سو جیسا کہ براہین آمینیہ میں خدا نے فرمایا ہے، معاذ اللہ۔ یہ کتاب اس نے خود لکھی، اور کیا رہا ہے؟ خدا نے فرمایا، معاذ اللہ۔ اپنی کتاب کو، خود لکھی ہوئی کتاب کو وہ اللہ کا کلام لوگوں کو بتا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو کتنی بڑی جرات کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی بروزی طور پر جیسا کہ خدا نے اسی کتاب میں یہ سب نام مجھے دیے اور میری نسبت جل اللہ فی حل الانبیاء فرمایا، یعنی خدا کا رسول نبیوں کا پیر ہوں، معاذ اللہ۔ اب کتنی بڑی گستاخی، خدا کا رسول اور نبیوں کا پیر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ سو ضرور ہے، یعنی ضروری ہے کہ ہر ایک نبی کی شان مجھ میں پائی جائے، اور ہر ایک نبی کی ایک صفت کا میرے ذریعے سے ظہور ہو، یعنی اپنے آپ کو اب یہ نبیوں کا پیر کہہ بیٹھا ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے تو جو نبیوں کا جو پیر ہے یہ جڑا ہوا بھی ہے، یہ صفحہ ہاں جڑا ہوا کو پھاڑنا نہیں، اس کو پھاڑنا نہیں، آگے دیکھیں نا،
52 پہ، ہاں 52، میرا خیال اسی میں لگے ہوئے ہیں. اسی میں لگے ہیں. اللہ اکبر. تو اس کی اتنی بڑی بڑی گستاخیاں ہیں. اب دیکھیں مزید کہ قادیانی کے دعوے نبوت کے بعد کن لوگوں نے اس کی تائید اور حمایت کی. یہ آخری باتیں ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں آج کی کلاس کو. مرزا قادیانی کو اپنے یعنی اب وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس کو مان لیا اور پھر صرف مانا نہیں، حمایت بھی کی، تائید بھی کی. ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بد مذہب سر فہرست تھے. قادیانی کو اپنے ان ناپاک کاموں کے بعد کامیاب ہونے کے لیے 2 طرح کی مدد کی ضرورت تھی: سرکاری پشت پناہی اور مالی معاونت. اپنی گندی تعلیمات کی تشہیر کے لیے معاون. سرکاری پشت پناہی تو مرزا کو پہلے ہی حاصل تھی کیونکہ مرزا تھا ہی انگریز کا غلام، ٹھیک ہے. اور پھر مزید جو ہے نا اس کو جو پہلا جو مرزا اس کا وہ نائب کا خلیفہ حکیم نور الدین تھا. یہ حکیم بھی تھا اور عالم بھی تھا اور بڑا یعنی اس سے علم میں زیادہ بھی تھا اور بڑا جو ہے نا یہ چالاک آدمی تھا. اس کو مشورے یہی دیتا تھا مرزا کو کہ کس دعوے کے لیے کون سا وقت صحیح ہے، کون سے وقت کون سا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، یہ کہتا تھا. مزید پھر دیکھیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے مقصد کے تحت قرآن کے کس حکم کے خلاف سب سے زیادہ کام کیا. تو وہ جو حکم تھا، کیونکہ انگریزوں کو جو مسلمانوں سے جو خوف رہا ہے ہمیشہ سے، وہ ایک ہی، وہ کون سی ہے؟ جہاد. جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے نا تو غیر مسلم مسلمانوں سے ڈرتے رہے. جب مسلمانوں نے جہاد کرنا چھوڑ دیا اس کے بعد کیا ہوا کہ غیر مسلموں کے دلوں سے ڈر ختم ہو گیا اور ان کا مشن یہی تھا کہ یہ مسلمان جو ہے نا ہم سے ڈرے، ہم سے گھبرائے اور ہمارے تابع رہے. تو اس فرقے کو اور اس جو ہے نا مشن کو انہوں نے اس کے ذریعے پورا کیا ہے کہ سب سے زیادہ اس پر اس نے کام کیا. اور مزید دیکھیں علماء اہل سنت نے غلام احمد قادیانی، علماء اہل سنت کا کردار دیکھیے اس میں. غلام احمد قادیانی کے دعوے نبوت و خرافات کے خلاف اس زمانے کے علماء اہل سنت نے مقدور بھر کاوشیں کی، یعنی جتنی ان کی طاقت میں تقاریر، تصانیف، تالیف اور مناظرے کے ذریعے اس فتنے کا بھرپور رد فرما کر اس کی گمراہیت کا پردہ فاش کیا اور لوگوں کے ایمان کی سلامتی کو یقینی بنایا. غلام قادیانی کی کتاب براہین احمدیہ کا تیسرا حصہ میں شائع ہو کر سامنے آیا، یعنی 1882 میں جب یہ شائع ہوا تو اس کے کفر و گمراہی کے رد میں سب سے پہلے بزرگ عالم دین حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر قصوری نقشبندی علیہ الرحمہ نے رسالے تحریر کیا جس کا نام تحقیقات دستگیریہ رد حفوات براہینیہ ہے. آپ نے یہ رسالہ 1883 میں تحریر فرمایا اور اس کے ذریعے مرزا قادیانی سے کفریہ نظریات سے رجوع کا مطالبہ کیا گیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور خاموشی اختیار کی رکھی. پھر آپ نے 1886 میں تحقیقات دستگیریہ کا عربی ترجمہ کیا اور اس پر علماء حرمین شریفین سے تائید حاصل کی گئی اور انہوں نے مرزا قادیانی کو دار اسلام سے خارج کر دیا. اس وقت غیر مقلد عالم مولانا حسین بٹالوی مرزا قادیانی کی باتوں میں قابلیت کر، جو میں نے کہہ رہا تھا نا کہ بد مذہب ان کی حمایت اور تائید کرنے میں سر فہرست تھے،
ان کا ذکر کی اب یہاں آ رہا ہے کہ ایک غیر مقلد مولانا حسین بٹالوی قادیانی کی باتوں میں تعویلات کر رہے تھے، اور دیوبندی عالم رشید احمد گنگوہی مرزا قادیانی کو صالح مسلمان یعنی نیک مسلمان سمجھ رہے تھے۔ ابھی ان غیر مقلدوں کا یعنی دیوبندی اور وہابیوں کا یہ کام دیکھیں کہ ان کو یہ نیک سمجھ رہے تھے اس کو، مگر اس فتنے کو نہ بھانپ سکے، مگر علامہ قصوری علیہ رحمہ نے بر وقت اس فتنے کو بھانپا اور سب سے پہلے فتویٰ تکفیر یعنی کفر کا فتویٰ جاری کر کے امت مسلمہ کو اس فتنے سے آگاہ کیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو ہمیشہ ہی سے جو ہے نا یہ صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ فتنے جب بھی سر اٹھائے ہیں فتنوں نے تو اہل سنت نے بھرپور مقابلہ کیا۔ دیگر جو ہے نا یہ تعویل کرنا اور ہاں میں ہاں ملانا، اور یہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سا کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر کیسے علماء اہل سنت جو ہے نا میدانوں میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی تو ایک جب وہ ترمیم کی گئی تھی قانون میں تو بابا جی نے کیسا دھرنا دیا تھا، وہ مثالی دھرنا تھا، اور اس کے بعد اب ان کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی کام کرنے گئی، قانون کہہ سکتے ہیں کہ بن گیا، ان کی اب جرت نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں بعد میں دیگر علماء اہل سنت اور جماعت نے مرزا قادیانی کے رد میں اپنی خدمات انجام دی۔ چند نمایاں نام ہیں جن میں پہلا نام تو مفتی غلام رسول امرکسی نقشبندی علیہ رحمہ، اور دوسرے ہیں قاضی علیہ سنت علامہ مفتی قاضی فضل احمد لدھیانوی نقشبندی، تیسرے ہیں، اچھا یہ ایک نام اوپر آ چکا ہے، دوسرا پھر یہ تیسرا، اور چوتھے حضرت علامہ مولانا فقیر محمد جہلمی، شیخ الاسلام محمد انوار اللہ خان فاروقی، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی حامد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب، اور ان کے علاوہ کثیر علماء و مشائخ سنت نے غلام احمد قادیانی کا رد بلیغ کیا اور اس کے باطل مذہب کو چکنا چور کر دیا۔ اچھا اب یہ آخر میں اس کی موت کا بھی سنیں، جو کہ بڑا ہی اس کے موت کے دو طرح کے معاملے لکھے ہوئے ہیں کہ اس کے بیٹے نے ہی لکھے اور ایک اس کے سسر نے لکھا۔ بیٹے نے یہ لکھا ہے کہ اس کو دست کی بیماری تھی، پیچس، اور اتنے زیادہ تھے کہ آ کر بیٹھتا نہیں تھا اور پھر دوبارہ جانا پڑتا، پھر اتنا مطلب، اور پھر کیا کیا کہ اس کے مرزا کی جو بیگم تھی اس نے اس کی چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا کہ اب واش روم تک بھی نہیں جانا پڑے، ادھر ہی معاملہ ہو جائے، تو وہی انتظام کر دیا۔ اب یہ وہی جو ہے نا اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ بالآخر اس کو یعنی کہ وہ جو چارپائی کے ساتھ انتظام تھا وہاں تک بھی پہنچنے کی فرصت نہ ملتی، اور اس نے اپنا بستر بھی گندا کر دیا، بستر گندا کیا اور بستر ہی میں لت پت ہو کر مر گیا، یعنی گندگی میں لت پت ہو کر مرا۔ یہ تو اس کے بیٹے نے لکھا ہے۔ اب اس کا سسر نے ایک لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو یہ دست کی بیماری اتنی تھی کہ یہ آتا جاتا تھا واش روم میں، اور ایک مرتبہ پھر گیا واش روم میں، واپس ہی نہیں آیا، بعد میں پھر پتہ چلا کہ یہ مرزا صاحب تو چلے گئے۔ تو اب اگر اس مشہور کیا ہے کہ یہ لیٹرین میں مرا ہے، چلو اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ بھائی یہ واش روم میں نہیں مرا، تو پھر بھی گندگی میں لت پت تو تھا نا، دونوں ہی صورتوں میں تو کیا ہے کہ نبی کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ گندگی پر مرے، گندگی میں لت پت ہو کر مرے، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی، جھوٹا تھا یہ۔ تو یہ دو اس کے موت کے بارے میں یہ واقعہ لکھے ہوئے۔ اب آخر میں دیکھیے آخری تحریر ہے کہ قادیان فتنہ کا حال موجود ہے، گو کہ غلام احمد قادیانی اپنے اس انجام کو پہنچا، مگر اس کا فتنہ آج تک موجود ہے۔ اس کے خلفاء در خلفاء اپنے مرزا کی گمراہیت کو عام کرنے کے لیے دل و جان سے کوشش ہے، جس کے لیے انہوں نے کسی قسم کی
کسی قسم کی کسر اٹھا نہیں رکھی، یعنی کسر نہیں چھوڑی۔ آج بھی یہ لوگ انگریزوں کے سائے میں اپنے فتنے کو بڑھانے میں سرگرم عمل ہیں۔ پاکستان کے داخلی معاملات پر ان کی بری نظر رہتی ہے، کیونکہ علماء اہل سنت کی محنت سے پاکستان میں قانونی طور پر انہیں غیر مسلم قرار دیا ہے، جو کہ ان کے دلوں میں پیوستہ ایک زہریلا تیر ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مسلمان اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف بے مثال خاتم النبیین کے تحفظ کے لیے دل و جان سے پہرے دار بنے رہیں، اور حتی المقدور کوششیں کر کے اس فتنے کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں، جس طرح سابقہ ادوار میں جھوٹے مدعیان نبوت اپنے انجام کو پہنچے۔ تو یہ 7ویں فصل انشاءاللہ کہ غلام احمد قادیانی کہ کفر و ضلالت اور گستاخیوں پر مشتمل اقوال۔ کچھ تو آپ نے اس کی گستاخیاں دیکھی، ابھی اور بھی بہت کچھ باقی جو اس میں مغلظات بقی ہیں، اور بھی بہت کچھ وقت کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جو فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہاں پر جو آپ کو یہ بلایا گیا ہے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اس لیے اس کا نام ہی تحفظ عقیدہ ختم نبوت کورس رکھا گیا، اور یہ اپنے بچوں کو یہ ہم نے سکھانا ہے۔ ویسے تو الحمدللہ مسلمان کا بچہ ہی ان کا مخالف بھی ہے، ان کو غیر مسلم بھی کہتا ہے ہر طرح۔ یہاں پر آ کر بیٹھنا سیکھنا، اس سے کیا ملے گا؟ ہمیں باقاعدہ طور پر دلائل کے ساتھ پتہ چل جائے گا، ہمارے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی کہ واقعی ان کو آخر کیوں مسلمان کیوں کہا جا رہا ہے، اس وجہ سے الحمد